بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان شہر اللہ ہے، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس مبارک ماہ میں اس طرح نازل ہوتی ہیں گویا موسلا دار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے، اس کے اول حصے میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت و استعداد پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معصیت کی کثافتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے، اور اس مبارک ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور اس ماہ کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا، جو بنی نوح انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں جنت کے دروازے اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے کہ ہم صحت کی حالت میں رمضان المبارک کو پائیں اور کوئی سفر بھی درپیش نہ ہو، تو پورے احترام کے ساتھ روزے رکھیں اور اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے دن بھر ایسا طرز عمل اختیار کریں جو تقویٰ کا تقاضا پورا کرے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ! اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ ہمیں قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان اور قرآن دونوں مل کر اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی سفارش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کہے گا، اے اللہ، دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا، اور قرآن کہے گا، یا اللہ، رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنتا تھا۔ رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو زمانہ بھر کے روزے اس کو کافی نہ ہوں گے۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کو تمام عالم اسلام
اور مسلمانوں کے لیے عظمتوں والا مہینہ بنا دے۔ اے میرے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے میرے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے میرے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔